سخن میں ہر اعتبار سے اس کمیٹی کا ساتھ دے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کی گونج میں کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رحمت عالم کمیٹی، رحمت عالم کمیٹی، علامہ رئیس القادری۔ میرے سنی بھائیوں، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ رات ختم ہونے کے قریب ہے، مگر الحمدللہ آپ کا جذبہ دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہوا ہے۔ لائق صد احترام حضرت العلامہ الشاہ حضور سیدی مرشدی سرکار سید پیر بغدادی شاہ دامہ ظلہم نورانی اور حضرت العلامہ الشاہ مفتی محمد نسیم صاحب قبلہ حبیبی اور ہماری جماعت کا ایک نوجوان ابھرتا ہوا خطیب حضرت العلامہ الشاہ علامہ کلیم محمد صاحب حشمتی و دیگر علماء اہل سنت اور رحمت عالم کمیٹی کے بے نظیر اور بے باک بے لوث خادم شاہد اقبال احمد اور نوجوانان کمیٹی، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمر دراز عطا فرمائے۔ الحمد لولیہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک بار اپنے اور سارے جہان کے سرکار سب لوگ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بلند آواز سے کہلواؤں گا، مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، روحی فدا احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود شریف پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، یہ وقت تقریر سننے کا نہیں، مگر چونکہ آپ کی یہ جوان مردی ہے، قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، ٹیپ کرنے والے ٹیپ کرو، قلم اٹھاؤ، چاہے یہاں لکھو چاہے وہاں لکھو۔ بہت دھیان سے سن لو، خوب کان لگا کے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی بھی ایک دو پرچے تو لکھ کے کوئی بھیج دے۔
ہاں کہو گے قادری صاحب وہ آیت تو حضرت علامہ کلیم صاحب نے پڑھی، آیت تو پڑھی مگر ترجمہ نہیں کیا تھا، اور ہمارے لیے وہ آپ دے گئے تھے کہ قادری صاحب یہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس سے آگے پورا کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ قرآن عظیم پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک، کون محبوب جن کی انگلیاں بے مثال، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں میرا رب ارشاد فرماتا، اے میرا پیارا حبیب آپ رحمت للعالمین، آپ راحت العاشقین، آپ مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، یہ میرے آقا کی ذات پاک۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت پاک ہے۔ اے میرا دینی نوجوان ذرا نوٹ کر لے، اگلے جس بار میں آیا تھا شب معراج میں اگلے سال میں نے کہا تھا حیدرآباد کے سارے علماء نوٹ کرو، اور چیلنج دیتا ہوں، مگر یہ میرا نشانہ نہیں تھا کہ علماء اہل سنت کو، میں نے کہا علماء دیوبند کو اور علماء اہل خبیث کو، یہ جتنے ہیں سب نوٹ کریں۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی، میری اتنی ہمت کہاں کہ میں اپنوں کو چیلنج کروں، میں تو اپنوں کے گود میں بیٹھ کے سیکھتا ہوں۔ پورا قرآن نبی کی نعت پاک، اہل خبیث کہنے والا، دیوبندی کہلوانے والا، قادیانی کہلوانے والا، شمانیازی کہنے والا، آؤ اگر تمہاری مائی نے دودھ پلائی ہے تو کال میں نہیں میدان میں نکل، قسم ہے وحدہ لا شریک کا، اگر تو ایک باپ کا اولاد ہے اللہ کی قسم تو گھروں میں نہیں رہے گا، میدان میں نکل کے پوچھ لے گا۔ قرآن اللہ کا کلام، اے حیدرآباد والوں قرآن عظیم پروردگار عالم نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا۔ قرآن عظیم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اور قرآن لے کر منافقوں کو دکھا کے بتانا بھی ثواب ہے۔ ہے کوئی مائی کا لال، ہے کوئی مائی کا لال 1,00,000 روپیہ اس اسٹیج پر انعام آج، آؤ ذرا نوٹ کرو ہمت۔ ہمیں یار گھوڑا میدان میں پہچانا جاتا ہے اور حافظ جی رمضان میں پہچانے جاتے ہیں۔ ایک بات موڈ بناؤ، تھوڑی ٹائم کم ہے، اس کا بڑا غم ہے، اللہ کی قسم۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ ہم دے دو، ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہویں، ذرا سینے سے آواز نکال دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ ہم دے دو، اور تم سارا جہاں لے لو، تم سارا جہاں لے لو، ہاں تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہم۔ اور یہ مجمع کے سارے نوجوان بولے جو حضور کی محفل پاک میں آج
آج کی رات اللہ کی قسم مسکرا مسکرا کے سبحان اللہ کہے گا. اس کان کی لا سے لے کے دوسری کان کی لا تک, داڑھی کی تھوڑی کی نیچے سے لے کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ تک اسے کبھی منہ کی بیماری نہیں ہوگی, اسے کبھی منہ کی بیماری نہیں ہوگی. اور جو آج شب بارات والی محفل میں, یعنی آج کی جو ہے میلاد پاک والی محفل میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا, اسے کبھی حاج کی بیماری نہیں ہوگی, اسے کبھی حاج کی بیماری نہیں ہوگی. اے میرا بھولا نوجوان نوٹ کر, قرآن کلام اللہ ہے, قرآن کلام اللہ ہے, اور جس پہ نازل ہوا وہ میرا محمد الرسول اللہ ہے. حضور رحمت للعالمین میرے اعلیٰ حضرت. وقفہ کیا ہے, دیکھنا کہیں قلم نہ چلانا. میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں, اٹھا دو پردہ, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا دو, اور یہ سوچ کے اٹھاؤ کہ ہم ان پر اٹھا رہے ہیں. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبو سے نقاب میں ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت حضور رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بے مثل بے مثال ہے. میرے آقا شمس الضحیٰ نور الہدیٰ ہے, اللہ کی قسم میرے محبوب ہر مرض کی دوا ہے. اور جو لوگ کہتی حضور حاضر نہیں, حضور غیب نہیں جانتے, حضور غیب نہیں جانتے, معاذ اللہ حضور غیب نہیں جانتے, نبی غیب نہیں جانتے. ہمیں قادری کہتا ہے کہ میرے نبی غیب بھی جانتے ہیں, میرے نبی غیب جانتے ہیں, اور تم لوگوں کا سارا عیب جانتے ہیں. اور ایک بات سنو, ہے کوئی مائی کا لال پورے اس مارکیٹ میں قرآن پڑھتی ہے, کتاب لکھ کے گھر میں بیٹھی ہو؟ الفاظ پر ذرا غور کریں. 1 لاکھ دوں گا, میں رئیس القادری ہوں, الحمدللہ مفتی اعظم سرکار کا مرید ہوں. اور سن, زیادہ زرق برق نہیں, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. ہم قادری یہ قادری فقیر ہے یا غوث المد. محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم کتاب لکھے ہو کہ مزارات شرک کے اڈے, گمراہ کون, تو کتاب لکھ کے بیٹھی ہو, باہر نکلو گی؟ ہمیں یار میں اتنا دور سے قریب 1200-1500 کلومیٹر چل کے آ کے چیلنج مار رہا ہوں, اور تم یہی گھر میں رکھ کے اتنا اونچ پہنے ہو, پھر بھی تمہیں ڈر نہیں. اچھا, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, قال عائشہ قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں ہے عائشہ.
رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ اپنے کمرے میں تشریف فرما پھٹے کپڑے کو سل رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب پاک امام النبیین رحمت للعالمین میرے آقا کہیں باہر تشریف لے گئے. اتفاق سے محبوب کی جلوہ گری ہو گئی. ذرا پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا دیں. ہمیں یار پورے سینے سے پوری طاقت لگا کے بول دو یا اللہ اگر ان کے اندر کوئی بیماری ہے جتنے مجمع میں کھڑے بیٹھے ہیں مولا آج کی رات دور فرما دے. آج ذرا جی لے گا. سنو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والا بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہننے والا میں وہ آئینہ ہوں. میں وہ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا. میں وہ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کا. ہمیں یار جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. نوٹ کرو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما اتفاق سے ان کی سوئی گر گئی. کہہ دو ذرا اپنے والدین کی طرف سے بول دو. آپ کی سوئی گر گئی. تلاش کرتی ہیں اندھیالی رات. عائشہ پریشان ہو گئی پسینہ پسینہ ہو گئی. اتنے میں آ گئے محبوب پاک. فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہو؟ عائشہ عائشہ کہتی یا رسول اللہ میری سوئی گم گئی. میری اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں تم اہل حدیث نہیں ہو تم ہو تو غیر مقلد. اور کہتے ہو میں کسی چیز کا مقلد نہیں ہوں. آج میں تم کو ایک سوال دے کے جاتا ہوں اگلے سال تک تم حل کر دو گے تو تمہیں 50,000 روپیہ انعام دوں گا. ابھی دیتا ہوں نوٹ کرو. میاں نوٹ کرو. کہو گے ایسے بول تو قادری میں مفتی اعظم سرکار کا مرید ہوں. ذرا جی لگاؤ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی آقا میری سوئی گم گئی. کونین کی دولہ تبسم فرمائے یعنی میرے آقا مسکرا دیے. نبی کا مسکرانا تھا کہ پورا کمرہ اجالا ہو گیا. اور یہ حدیث تم نہیں پڑھتی ہو. کچھ لوگ کہتے ہم قادیانی ہیں قادیانی ہیں جی. تو یہ غیر مقلدوں نے کہا وہ تو میرے گھر کی نانی ہے. ذرا جی لگاؤ. ہمیں کاغذ کا یہ لباس حضور مفتی صاحب کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو. ان سے کہہ دو سمجھتے ہو نا جہانیت بنتی. ہم نے سوچا حضرات یہ تجھ سے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ایسے ہے نا. ہم نے کہا اسے لقوہ تو نہیں مار دیا. یہاں تو ایک سا مسخرہ پن لڑکا ایک میرا ساتھی تھا وہ جا رہا تھا ان کی مسجد میں جلدی سے کھڑا ہو گیا. یہاں نیت مان لی جی جی. تو یہ لوگ ایسے ٹنگری پھیلا لیتے ہیں. میں نے کہا اس کو کوئی بواسیر تو نہیں ہو گئی. معاف کیجیے گا ہے کوئی مائی کلال پوری مارکیٹ میں ہمیں چاہے ندوی ہو چاہے سلفی ہو الحمدللہ ہم کہیں رضوی بھی ہیں قادری ہیں نوری ہیں تو الحمدللہ موقع کے اشرفی بھی ہیں. ہم اشرفی بھی ہیں. تم مجھ میں اختلاف سمجھتے ہو ہر
کی قیمت سمجھتے ہو نا؟ سارے سیلفی ایک بورے میں آ جائیں گے. ذرا آسی لگاؤ تو ان سے کہہ دو کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو. ان سے کہہ دو ملیں جب کاغذ کا یہ لباس یہ ملیں جو ایسے سے کرتی ہیں. میں نے کہا یا اللہ اسے کوئی بیماری تو نہیں لگی؟ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو. ارے ورنہ بادل برف پڑے گا کہاں منہ دکھاؤ گے؟ اگر کہیں بادل برف پڑے گا کہاں منہ دکھاؤ گے؟ تو اب برسنے جا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آقا میری سوئی گم گئی اتنے میں کونین کی دولا مسکرا پڑے. اما عائشہ کی سوئی مل گئی. جلدی سے اٹھاتی تو کوئی عاشق بولا کہ گم شدہ عائشہ کی. ذرا سینے سے آواز نکالو. ہاں گم شدہ عائشہ کی گم شدہ عائشہ کی سوئی مل گئی میرے سرکار جب مسکرانے لگے. میرے آقا مسکرائیں تو ادھیالی کوٹھری میں روشنی آ جائے. اور تم کہتے ہو نبی ہماری طرح. بولو معاذ اللہ. زور سے بولو. ایک جگہ میں پروگرام سے واپس آ رہا تھا تو میرا پروگرام تھا راستے میں جے پور. تو مسجد میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ لوگ میرے کو لینے آئیں گے. کہا حضرت آپ کون؟ میں نے کہا میں رئیس القادری ہوں. ہاں کہا حضرت ایک بات پوچھوں. میں نے کہا بول. کہا کہ اللہ پاک قرآن پاک کعبہ پاک ان تینوں کے بعد چوتھا کوئی پاک نہیں. ہم نے کہا اچھا. تو نمازی بھی لوگ بھی آ گئے تھوڑی دیر. میں نے کہا سب لوگ بیٹھو. ہم نے کہا تم پاک ہو؟ بولا جی. میں نے کہا تم؟ جی. میں نے کہا تم؟ بولا یہ تم؟ چپ. ہم نے کہا اٹھ. ہمیں ابھی تو نے ہی کہا کہ تین کے علاوہ چوتھا پاک نہیں تو تو نہ پاک کیسے آ گیا؟ آسر اچھی جگہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بے مثلا بے مثال یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں گمراہ کا اڈا کون؟ یہی کا رائٹر ہے. ہاتھ پاؤں کا لولا لنگڑا ہے. ان کے جتنے بھی ان کو اللہ خراب جب کرتا ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے. مان جاؤ. کتاب لکھتی ہیں کہتے ہیں ہم سلفی ہیں. اچھا ہمارے ہاں 8 ہے. میں نے کہا بس اتنی ہوا. آج کی طرح بھی تم پڑھتی ہو. ہمیں ہمت ہو تو آؤ تو میں بھی ثابت کر دوں. ہمیں قسم خدا کی ابھی ثابت کر دوں. نوٹ کرو مصطفیٰ پیارے رحمت کی طاقت. لوگ کہتے اللہ ہی سے لیں گے اللہ سے لیں گے غیروں سے لینا شرک ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. ایک غزوے میں شامل ہے. آپ کو تیر لگ گئی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں. علماء کرام تشریف فرما. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی مسلم میں بھی. حضرت ابو قتادہ کے آنکھ میں تیر لگی. بولو کیا لگی؟ زور سے بولو.
اور جب تیر لگی تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لیتے اور صحابی بے خود ہو گئے. آپ کے بازو کو تھاما, خون کا فوارہ نکل رہا ہے, کپڑے تک بتر ہو گئے ہیں, زمین سرخ ہو گئی ہے. فرمایا چلو کسی حکیم کے ہاں, کسی ڈاکٹر کے ہاں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی حکیم کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی ڈاکٹر کے ہاں مت لے چلا, مجھے لے چلا رحمت للعالمین. مجھے آقا کے بارگاہ ناز میں لے چلو. صحابی چلے. محبوب مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. ذرا زور سے. وہ حدیث پڑھنے والوں کا ہے گھر میں چھپ کے بیٹھی ہو, کہتے گمراہ کون ہے؟ ابھی میں ثابت کر دوں گا کہ کون ہے. آؤ قرآن سے ثابت کرتا ہوں. پارہ 1 ہے اور جتنا سنی ہے بڑا نیک ہے. ذرا جی لگا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی پہنچے ہیں, اور جب آقا کے بارگاہ میں ابو قتادہ پہنچے ہیں, نظر پڑی ہے محبوب کبریا پر. محبوب مسکراتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں. فرمائے ہو آ گئے ہو ابو قتادہ. ابو قتادہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میری آنکھ ٹوٹ گئی. آنکھ یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دو. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہو اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا, مولا اس کے بدلے میں جنت دے گا, خالق اس کے بدلے میں جنت دے گا. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے ٹھیک کر دو اور جنت اپنی مرضی سے عطا کر دو. میرے دوست, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی موجود ہیں. عرض کرتے ہیں آقا ٹھیک کر دو, آنکھ ٹھیک کر دو. محبوب فرماتے ہیں تم صبر کر لو, مولا اس کے بدلے میں جنت دے گا. کہ نہیں آقا ٹھیک کر دو, اتنا کہنا تھا بس. نبی اعظم, محبوب اعظم, سرور عالم, نور مجسم, فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹوٹی ہوئی آنکھ, زور سے نکلی ہوئی آنکھ, ابو قتادہ کے ہاتھ سے اپنے دست پاک میں لیا, آنکھ ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہے, یوں دیکھا, اور لینے کے بعد حضرت ابو قتادہ کے آنکھ کے کھوکھے میں ڈال دیا ٹوٹی ہوئی آنکھ کو, اور میرے آقا نے لعاب دہن نکالی, اور نکالنے کے بعد میں یوں کیا, اور یوں کرنے کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم ناز میں آ گئے. اتنے میں اعلیٰ حضرت سرکار قدم اٹھاتے ہیں. آنکھ عطا کیجئے, ذرا زور سے. سب محبوب پاک کے نالین پاک کا واسطہ ہے, ذرا آواز اٹھا کے بول دو کہ آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, جلوہ قریب آ گیا. بولو جلوہ قریب آ گیا, پہلو جلوہ قریب آ
گیا تم پہ کروڑوں درود. اب آؤ ذرا جی لگاؤ. میری وہ کہاں؟ اللہ اللہ ایسے دے دو. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. سب کے ہاتھ اٹھ جائیں تاکہ میں سمجھ جاؤں سب محبوب والے ہو. زور سے. اور ذرا یہ آواز کہیں کیچ ہو رہی، ایسی آواز اٹھا دو کہ وہ کہیں سنے تو ان کے ناف اکھڑ جائیں. اللہ اللہ. آؤ ذرا جی لگاؤ. کیا بتاؤں بات محنت کر کے آیا میرے دوست مگر وقت نے ساتھ نہیں دیا. یہ ان کی کتاب درگاہ شرک کے اڈے. معاذ اللہ. یہ یہانیت باندھتی ہے، یہاں باندھتی ہے نا. اور یہ ان کے ابو کی کتاب ہے. کوئی مائی کلال جانے کے بعد یہ پروپگنڈا نہ بنانا کہ علماء قادریوں کو، سنیوں کو رئیس القادری نے چیلنج کیا. نہ، بلکہ دیوبندیوں کو، قادیانیوں کو، غیر مقلدوں کو، شمع نیازیوں کو، ان کو چیلنج ہے میرا. یہ دیکھو ہم کو تو کہتے تم بدعتی ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور تم کتاب لکھتے ہو درگاہ شرک کے اڈے، ہمیں تمہارے پیٹ ہو گئے شیطان کے گڈھے. یہ دیکھو اس کا نام ہے صراط مستقیم. مصنف کا نام ہے اسماعیل دہلوی. کیا نام ہے؟ اس کو لوگ لکھتے ہیں شہید. بولو معاذ اللہ. زور سے بولو. اس کو افغانی پٹھانوں نے مار ڈالا تھا. جانتے ہو پٹھان کتنے ضدی ہوتے ہیں؟ پٹھان. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا نماز میں بیل کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، گدھے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، زنا کا خیال آئے نماز ہو جائے گی. میں نے کہا پھر نماز کس سے نہیں ہوگی؟ کہا اگر نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. بولو معاذ اللہ. ہمیں تیرے کو شرم نہیں آئی؟ جس کے صدقے میں نماز ملی ہو اسے بھول جاؤ گے؟ بولو. اور اگر نماز میں نبی کو سلام نہ کرو، نماز میں نبی کو سلام کرنا واجب ہے. کیوں مفتی صاحب؟ بولو. اور یہ دیوبندی کہتی ہیں یہ سب ایک دادا کے اولاد ہیں، نام بدلے ہیں. سن لو. میرے کو پھر کبھی بلاؤ گے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یار. اچھا تو 2-3 شعر میں پڑھا کرتا ہوں، پھر پڑھ دوں سرکار؟ اچھا رہنے دوں. اچھا پڑھیں گے. تو یہ کتاب صفحہ 65 میں، پرانی میں صفحہ 97 میں اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں ان والوں کے باپ ایسے کرتی. میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہا کسی کو بلا رہا، اور اگر کہیں ادھر دیکھا نا کہ خطرے میں ہے تو پیچھے والے کو یوں امیر رئیس القادری جیسا موجود ہے. تو رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے. ذرا سب کے ہاتھ اٹھ جائیں اور پوری طاقت لگا دو اللہ محبوب کو نہ حاضر و ناظر جان کے. رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے. ان کی ہر ایک عطا میں کیا دیکھو ان کی ہر ایک عطا میں کیا، ان کی ہر ایک عطا میں کیا دیکھو ان کی ہر ایک عطا میں کیا، ان کی ہر ایک عطا میں کیا، ان کی ہر ایک عطا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، ان کی ہر ایک عطا میں کیا. اور عرض کرتے ہیں زور سے بولو.
توہین مصطفیٰ گھٹی میں ہے تیری فضا، زور سے توہین مصطفیٰ گھٹی میں ہے، انکار مصطفیٰ گھٹی میں ہے تیری فضا۔ ارے نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، غیر مقلد تیرا ٹھکانہ کیا، جو بھنگی تیرا ٹھکانہ کیا، تو کٹی پتنگ ہے، دشمن تیرا ٹھکانہ کیا، تو کٹی پتنگ ہے۔ یہ زندہ باد۔ یہ دیکھو ان کی کتاب ہے حفظ الایمان۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ حفظ ان کے بڑے ابو، ہاں اشر فیلی، نام ہے اشر فیلی، اشر فیلی، اور کتاب چھپی دارالکتاب دیوبند، یعنی اشرف علی۔ انہوں نے صفحہ 15 پہ لکھا، آؤ نوٹ کرو، شرم کرو، شرم کرو، میں وہ پتا نہیں، میں وہ پتا نہیں ہوں جو چند جھونکوں سے گر جاؤں، اب آندھیوں سے کہہ دو کہ اوقات میں رہیں، اب آندھیوں سے کہہ دو کہ اوقات میں رہیں، اور اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیا میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ نبی کا کل علم غیب یا بعض، شرم ان کو نہیں آئی ذرا کتاب لکھتے ہوئے، اور ہم کو کہتے ہو کہ کون گمراہ کون؟ ہمیں یار ہم سینہ پہ چڑھ کے بولتے ہیں، اور اگر تم دعوت دے دو تو تم صبح کے ہم پلین جو اپنی ٹکٹ غیر کر کے تمہارے گھر میں آ جائیں، آؤ ذرا اچھی جگہ۔ تو جناب جی کیا لکھتے ہیں کہ نبی کا کل علم غیب یا بعض، اگر بعض علم غیب ہے تو نبی ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم جانور، کہہ دو معاذ اللہ، پاگل، مجنو، شیطان، ملک الموت کو بھی حاصل ہے، زور سے بولو معاذ اللہ۔ ہمیں جو نبی کے علم پاک کو، نبی کے علم پاک کو کہے کہ حضور کا علم شیطان سے کم، بولو مسلمان ہے؟ اور جب مسلمان نہیں تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، اور اس کے ہاتھ کا جب ذبیحہ جائز نہیں تو نماز جنازہ جائز ہے۔ تو دوسرا شعر سنو، سنی کیے ہی جائے گا، رحمت عالم کمیٹی کیے ہی جائے گی، میلاد مصطفیٰ بیاں، ارے دیکھو اس کو کبھی نہ چھیڑنا، ان کو کبھی نہ چھیڑنا، دیکھو ان کو کبھی نہ چھیڑنا، دیکھو ان کو کبھی نہ چھیڑنا، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا۔ اب میں شرم کرو، نبی کونین کی توہین کرتے ہو پھر بھی کہتے ہو مسلمان ہیں۔ کوئی ہندو برادری اپنے رام لکشمن کی برائی نہیں کرتا؟ سرکار عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی برائی نہیں کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا امتی برائی نہیں کرتا؟ اور تم کتنے ہٹ دھرم ہو، تم کتنے بڑے حرامی ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟
तुम नबी की तौहीद को कलमा भी पढ़ते हो और उसके बाद कहते हो नबी का इल्म शैतान से कम है। मैंने कहा साबित कर दो अगर तुम्हारे अंदर दम है। तुम्हें अल्लाह की कसम है, ऐ मेरा भोला नौजवान जरा जी लगाओ महबूबी पाक। कुरान अज़ीम में मेरा रब इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबी बिज़ानिब। आप गैब बताने में बखील नहीं। और इसी किताब में लिखते हैं, ये शर्म नहीं आई तुमको? ये दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है इसका नाम है तहजीरुन। टाइम देखा कीजिएगा अपना, हो गया टाइम? हाँ, मैं घड़ी तो मैं पहन नहीं पाता हूँ कभी, इसलिए मैं टाइम नहीं देखता हूँ, बल्कि ये देखता हूँ या अल्लाह महबूब की मोहब्बत में मैं यहाँ मेरा दम निकल जाए। मैं बोलते बोलते मेरे को कोई मार दे तो कल परों से हश्र में ये कहूंगा मौला मैं तेरे महबूब की मोहब्बत में मार खा के आया हूं। आओ जरा जी लगाओ। तकरीर मेरी होती मेरा दोस्त, मगर क्या बताऊं कि वक्त कम है। अगर इसमें तमहीद बांधता हूं तो मेरे टाइम पूरे उसी में खप हो जाएंगे। आओ जरा देखो, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब है और आका के बारगाह में अबू जहल। कौन? ओ दोस्त लोग बैठ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में बेशुमार बरकत कर दे। बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। आ रहे हैं, आ जाओ। और अगर कोई तुम्हारे बाजू में खड़ा हो, ये वाला हो चाहे ये वाली हो, हाथ पकड़ के जरा इधर लियो। आओ जरा जी लगाओ। कल जाने के बाद ये न कहना गली कूचों में कि कादरी कान में बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कान में नहीं मैदान में बोल रहा है। ऐ मेरा भोला नौजवान, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी शरीफ में। अबू जहल जहीलों का बाप, तुझसे भी किया उसने बड़ा पाप। इबलीस ने कहा ये बेटा है, अब तो बहुत बड़ा हो गए हैं आप। ये उसी का पोता है इबलीस का जो निकाला गया। जरा जी लगाओ। और कादियानियों को चैलेंज है कि नबी होने के लिए कितनी चीजों का कौन वक्त होता है, चांद सूरज किस हाल में रहते हैं, फिर वह दावा दे तो मैं बता दूं कि नबी होता है, नबी के पैदाइश पे कितनी अलामतें होती हैं। कादियानी बनी बैठी हो। आओ जरा जी लगाओ। अबू जहल ने अपने एक साथी को बुलाया, कब वो देख नबी बैठे हैं और चला जा कह दे या रसूल अल्लाह मैं मोजिजा देखूंगा। क्या देखूंगा? जरा जोर से, मोजिजा। एक खजूर ले ले, खजूर खा ले, उसकी गिठली ले ले, आका के बारगाह में जा और कह दे या इमामुल नबी मेरे आका मोजिजा देखूंगा। फरमाया कहे कौन सा मोजिजा चाहिए तेरे को? कहा ये गिठली लाया हूं, खजूर की बीज लाया हूं। बादलों को मत देखो कह दिया गौसे आजम में, ये औलादे रसूल है। ये है अली के मस्त कलंदर। क्या नाम है हजरत का? सैयद शाह सादाब। ये है अली के मस्त कलंदर, अली के मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर।
جو بیٹھے ہیں حیدرآباد کے اندر، یہ علی کے مست قلندر، علی کے مست قلندر، علی کے مست قلندر۔ اور ذرا جی لگاؤ، بو جہل چیلا، چیلا کھجور کی گٹھلی لے کے گیا، آقا میں زمین ابھی ابھی کھرے دوں اور اس گٹھلی کو زمین میں ڈال دوں، اوپر سے مٹی لگا دوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ دعا فرما دیں، یہ دیکھتے دیکھتے فوراً کھجور کا پیڑ ہو جائے۔ ایسا کوئی کسان کر سکتا ہے؟ بولو، کتنی بھی ڈائی ڈال دو، کیلشیم ڈال لو اور پودا فوراً لگاؤ، اگ جائے، بڑا ہو جائے، بیج ڈالو؟ آقا کے بارگاہ میں گیا، کعبہ کے کعبہ رحمت للعالمین، میرے آقا تبسم فرمائے، زمین میں گٹھلی ڈالا، نبی نے مسکرا دیا، دست پاک اٹھایا، فوراً دیکھتے دیکھتے کھجور کا بہت بڑا پیڑ ہو گیا۔ او اپنے آپ کو غیر مقلد اہل حدیث کہلوانے والوں، او قادیانیوں، دیوبندی کے گھروں میں پناہ لینے والوں، ابھی تم کو قادیانی کس نے بنایا ہے اس کا نام بتاؤں گا آپ کو۔ تم بنے کیسے، کھچڑی کون پکایا، کھایا کون؟ پہلے سن لو خوب جی لگا کے، اپنے میں اپنی بلکی پہ بول رہا ہوں، اپنے نوٹ کر لو، میں رضوی ہوں۔ تم کتابوں میں نظامیوں کو نشانہ بنائے ہو، حیدرآباد کے علماء ربانین کو نشانہ بنائے ہو، تم نے حیدرآباد والوں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے، یہ جو ہے ہند کے مہاراجا غریب نواز کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، نظام الدین اولیاء کو تم نے چیلنج کیا۔ اور سنو، یہ اور بات ہے، نہ جانے کیوں خاموش ہیں، اگر بدلیں گے کہیں کروٹ دنیا کو ہلا دیں گے۔ حیدرآباد کے علماء ربانین اگر بدلیں گے کہیں کروٹ دنیا کو ہلا دیں گے، اور مشرق کی کڑی لے کے مغرب میں ملا دیں گے، اور میں کہتا ہوں ان ابلیس کے کلچیلوں کو ہم کلمہ پڑھا دیں گے۔ آؤ نوٹ کرو، بو جہل نے اپنے ساتھی کو بلایا، جب پیڑ اگ گیا نبی نے دعا فرمائی، کھجور کا پیڑ جانتے ہو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا، ہاتھ اٹھاؤ، بہت بڑا۔ ابو جہل نے بلایا، کہا کہ وہ نبی محمد جادو کر گئے، کہہ دو معاذ اللہ، دوبارہ پھر جاؤ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات سن لو، بس جلدی لے جا کر کے بتا دوں قادیانی بنے کہاں سے، دعا کر کے جاؤ گے میرے کو، سب لوگ دعا کرو گے نا؟ کہہ دو انشاءاللہ، وعدہ کیوں بھولنا نہیں، آؤ ذرا جی لگاؤ، کہا پھر جاؤ، آقا کے بارگاہ ناز میں بولا وہ جانے والا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابو جہل نے کہا یہی تو بات ہے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے آقا کے بارگاہ میں پھر گیا، کہا یہ کھجور کی گٹھلی لے جا، کہا آقا پھر دکھا دو، وہی ایک بار معجزہ پھر دکھا دو، مگر گٹھلی کو چھپا لینا، گٹھلی کو، بیج کو چھپا لینا، زمین میں ڈالنا نہیں،
زمین سامنے کھریدنا مگر زمین میں ڈالنا نہیں، اور جب بیج زمین میں پڑے گی نہیں، گٹھلی زمین میں پڑے گی نہیں تو پودا اگے گا نہیں۔ بولو، اس نے سوچا، بڑی اچھی بات کہی، وہ گیا آقا دکھاؤ، نبی مسکرا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کھودا، دائیں بائیں کرنے لگا، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی دیکھ رہے ہیں، سیدنا مولا علی دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے صحابی موجود ہیں، مگر وہ بول نہیں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھایا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ دلوں کی راز جانتا ہے۔ صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہر ڈھکی چھپی چیز جانتے، اور یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، وہابی ہے، اللہ جانے شیطان کے گھر کی کوئی خرابی ہے۔ آؤ ذرا جی لگاؤ، گٹھلی نہیں ڈالا، یوں کر کے برابر کر کے کہیں چھپا لی، زمین پاٹ دیا، میرا آقا سے کہا آقا دکھاؤ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آقا نے یہ نہیں کہا تو نے گٹھلی ڈالی نہیں، بیج ڈالا نہیں، توجہ ہے، زور سے پیچھے والے ہاتھ اٹھا دے، یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے کاروبار میں برکت دے دے۔ آنکھ اٹھایا، بی بی نے شوہر سے کہا عادت کو پوری چھوڑ دے، ارے بولا بیچارہ کیا کروں، ہاں بولا بیچارہ کیا کروں، یہ تو بولا بیچارہ کیا کروں، ہاں بولا بیچارہ کیا کروں، ابلیس ہمارے سنگ ہے، بولا بیچارہ کیا کروں، ابلیس ہمارے۔ یہ کتاب دیکھو تحذیر الناس جی، کھچڑی انہوں نے پکائی تھی، انہوں نے صفحہ 8 پہ لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی، کتاب چھپی دارالکتاب دیوبند، دیو اگر کہیں تمہیں ملے تو کہہ دو دیو، اور دیکھا سنی ڈھپنگ ہے تو کہیں لہائی دیو۔ کتاب میں لکھا صفحہ 8، نبی کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے، کہہ دو معاذ اللہ، قرآن میں وہ خاتم النبیین، اب نبی کے بعد کوئی نبی، یہ مولوی صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی پیدا ہو جائے تب بھی خاتم محمدی میں فرق نہیں پڑے گا۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا نہیں آ سکتا، اور یہ کہتے ہو جائے تو کھچڑی انہوں نے پکائی، کھا گیا قادیان والا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے پیدا ہو کے، اس نے جلدی دکھا دیا۔ سمجھ گئے ہو نا؟ تو سنی کو نار کی طرف کہہ دو، جب لے چلے ملائکہ تو میرے آقا کہے کہ چھوڑی دو، غوث اعظم کہے کہ چھوڑی دو، میرے خواجہ کہے کہ چھوڑی دو، میرے خواجہ کہے کہ چھوڑی دو، حضور سید کہے کہ چھوڑی دو، اعلیٰ حضرت کہے کہ چھوڑی دو، شیر سنت کہے کہ چھوڑی دو، مفتی اعظم کہے کہ چھوڑی دو، مخدوم اشرف کہے کہ چھوڑی دو، سرکار اشرف کہے کہ چھوڑی دو، یہ تو میرا ملنگ ہے، آقا کہے کہ چھوڑ دو، یہ تو میرا۔ یہ دیکھو تحذیر الناس صفحہ 6 اور 7، صفحہ 6 اور انہوں نے لکھا کہ علم میں نبی بڑے ہوتے ہیں، قاسم صاحب،
نام قاسم ہے، دوسرے کے محتاج. ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں ارے قاسم ہے کہ کاظم ہے؟ کاظم ہے نا. لکھتے ہیں علم میں نبی بڑے ہوتے ہیں، رہا عمل میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں. بولو معاذ اللہ. ذرا سب ہاتھ اٹھا کے کہہ دو معاذ اللہ. یہ کتاب دیکھو، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. تعجب ہے میرے دوست، کتاب تم لکھو اور بدعتی ہمیں کہتے ہو، گمراہ کہتے ہو. کون ہے تم ہی تلاش نہیں کر پاتے ہو گمراہ کون ہے؟ تو جناب لکھتے ہیں عبادت میں امتی نبی سے آگے ہو جاتا ہے. معاذ اللہ. پوچھا کیوں؟ کہ نبی کی عمر کل 63 برس کی، اور ہماری عمر 70 سال 100 سال 150 سال. تو ہم لوگ جتنا زیادہ جئیں گے نا اتنی تو عبادت کریں گے. بولو معاذ اللہ. زور سے بولو. اے میرا بھولا نوجوان ایمان بچا، میرے آقا کنکریوں سے کلمہ پڑھائیں. ڈوبا ہوا سورج نبی نے پلٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نبی نے دکھایا. تم بھی اپنے گھر کی جو ہے نلہی بلا کے دکھا جی. اور ان کو شرم نہیں آتی ہے، کہتے نبی محتاج ہیں. بولو معاذ اللہ. زور سے بولو. ابے تیرے کو کتنی بڑی دشمنی ہو گئی ہے؟ تو آزاد ہے نا، انگریزوں کا حرامی اولاد ہے. وہ تو لوگ سب چلے گئے مگر تجھ کو چھوڑ گئے. حضرت مان لو انہی لوگوں نے ان کو وظیفہ دے کر کے پیسے دے کر کے اور سب کتابیں لکھوائیں. جی آؤ سنو، وقت ہوتا تو ان کا سارا بھانڈا پھوڑ دیتا اور کہنا کہیں دیکھنا رئیس القادری کے منہ نہ لگنا. سنو جی لگاؤ. میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا. کہتے ہو نبی محتاج ہیں. یہ دیکھو کتاب ہے تقویت الایمان. اس کتاب کا بھی مصنف ہے اسماعیل دہلوی. نوٹ کر لو، اس کے صفحہ 6 پہ لکھا کہ کتابوں کے صفحہ بدلتے رہتے ہیں، نوٹ کرنا پہلے. لکھتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. بولو معاذ اللہ. اور نبی اللہ کے آگے، اللہ کی ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ کے آگے، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ بدتر ہے. بولو معاذ اللہ. ہمیں تجھے شرم نہیں آئی ایسی تشبیہ دینے میں؟ اور کہتے ہو نا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. تم نمازی ہو؟ تم تو پیدائشی پاجی ہو. آؤ ذرا سنو، آؤ ذرا سنو. کہتے ہو نبی محتاج ہے. نبی کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد. سیدنا غوث اعظم کہہ دو، ذرا مسکرا کے کہہ دو. یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے اللہ سب کے گھروں میں برکت دے دے. یا اللہ جو لوگ مچل کے سبحان اللہ کہہ رہے مولا بیماری سے دور کر دے. آؤ ذرا جی لگاؤ میرے نوجوانوں. غوث الثقلین، قطب زمان، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شاہ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں چند لوگ گئے. انہی لوگوں کی اولادوں میں سے. جی عورتیں یہاں نیت باندھتی ہیں. کون باندھتی ہے؟ عورتوں کو باندھنے کیا حکم ہے؟ تو ہم نے کہا یہ بیچ والی داڑھی والی کہاں سے آ گئی؟ جی جی آؤ ذرا جی لگاؤ. اچھا تو غوث اعظم میں پہنچے، کہا سرکار. ایک شخص کو پڑھایا، کہا تو مردہ بن جا زندے کو،
اور تجھے کفن پلا کے ہم چارپائی پہ سجا کے اور بانس کی کپچا لگا کے تیرے اوپر چادر ڈال دیں گے اور تیرا جنازہ اٹھا کے مسجد کے سامنے لائیں گے، کہیں گے غوث الثقل ہے حضور غوث پاک فلاں کا بیٹا مر گیا، جنازہ پڑھ دو۔ غوث اعظم نے فرمایا چلو آتا ہوں۔ دوبارہ لوگ پہنچے، سرکار چلو پڑھ دو۔ کہا سنو، اس کو سکھا دیا تھا جب پہلی تکبیر غوث اعظم کہیں گے تم نہ بولنا اور دوسری تکبیر کہیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، تو ہم لوگ غوث اعظم